الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. ہر قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی، حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو اس کے اس مبارک گھر میں اکٹھا فرمایا ہے. الحمدللہ ہم نے ابھی بجماعت مغرب کی نماز ادا کی اور اس منعقد کردہ پروگرام میں ہم شامل ہوئے. دینی مجالس یہ اس کے قائم کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ایمان میں تازگی آئے اور علم میں اضافہ ہو، دینی معلومات میں انسان کے اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنا انسان کو دینی علوم حاصل ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرتا ہے. جب اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، دینی علوم میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے ایمان میں تازگی آتی ہے اور اعمال صالحہ بجا لانے میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. انسان دینی مجالس سے جتنا مستفید ہوتا ہے کہ ان دینی علوم کے ذریعے سے انسان کو شیطان سے مقابلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. محترم حاضرین، یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ایمان والوں سے مخاطب کیا، جبکہ مومن اللہ رب العالمین کے احکام کو بجا لانے والے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کیونکہ مومن اور مسلمان کے درمیان ایک فرق پایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. جب اعرابی لوگ اپنے آپ کو اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم مومن ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کہو کہ ہم مومن ہیں، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہیں.
کیوں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ مومن اور مسلمان میں یہ فرق ہے کہ مومن اللہ رب العالمین کے احکام کو کلی طریقے سے بجا لانے والا ہوتا ہے، اور مسلمان یہ نام نہاد مسلمان ہوتا ہے، اس کے اندر مکمل طریقے سے ایمان داخل نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو اپنے اندر ایمان داخل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اس دنیا کے اندر زندگی گزارنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر مومنوں کے اوصاف کو بیان فرمائے ہیں کہ مومن کون ہے، حقیقت میں مومن کون ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کی آیات کے اندر فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم زادتهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا۔ فرمایا کہ جب مومنوں کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا نام آ جاتا ہے، وجلت قلوبهم، کہ ان کے جسم میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل دہل جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، اور جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان میں اضافہ اور کمی یہ قرآن اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان ایک مومن، ایک مسلمان جب اعمال صالحہ بجا لاتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جب وہی انسان اگر کوئی برائی کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی برائی کا کام انجام دیتا ہے تو اس کے ایمان میں کمی بیشی ہوتے رہتی ہے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل دھڑک جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، اور اسی طرح اس کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے مال عطا کردے مال میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے مومنوں کے اوصاف کو بیان کرتے ہیں فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً ان مومنوں نے فلاح پالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت سے 11ویں آیت تک کے مومنوں کے ان اوصاف کو بیان فرمائے ہیں، اور جن سے وہ متصف ہونے کی صورت میں ان سے فلاح اور کامیابی کا اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے، اور اس فلاح سے مراد جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی صراحت آیت نمبر 11 میں کی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ کامیابی جہنم سے نجات اور اصول جنت کو بتایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم سے دور کر دیا گیا اور جن میں وہ داخل ہو اور جنت میں داخلہ، یہ انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے وہ صفات
مندرجہ ذیل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ مومنین اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی سکون و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ادھر ادھر نہیں جھانکتے ہیں، ان کے دلوں پر رقت طاری ہوتی ہے، اور بسا اوقات اللہ رب العالمین کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے۔ نماز میں خشوع کی اسی اہمیت کے پیش نظر بعض علماء نے اسے فرض قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، میرے نبی مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کی جائے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص نماز میں خشوع نہیں اختیار کرتا ہے بلکہ اس کا دل غافل رہتا ہے تو اس نے نماز کی غرض و غایت کو پوری نہیں کی۔ تو اللہ رب العالمین نے جو مومن کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے سورہ مومنین کے اندر جو سب سے پہلی صفت بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا ہے، اور نماز کو کس طرح قائم کرنا ہے؟ خشوع و خضوع کے ساتھ، غافل دل کے ساتھ نہیں۔ آج ہماری نمازوں کی کیا حالت، کیا کیفیت ہے کہ ہم نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے، کہ بسا اوقات انسان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں۔ یہ ہماری نمازوں کی کیفیت ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ نماز اس طرح پڑھے گویا کہ بندہ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے، یا نہیں تو کم سے کم اس کے دل و دماغ میں یہ کیفیت طاری ہو کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جس خالق و مالک کے لیے ہم نماز ادا کر رہے ہیں اس خالق و مالک کو راضی کرنے کے لیے ہماری نمازیں کیسی ہونی چاہیے؟ دنیا کے اندر اگر ہم کسی کے ماتحت کام کرتے ہیں اپنے ماض کو خوش کرنے کے لیے، اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے، اگر کوئی اس کا مالک اس کے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہ کام کاج میں مشغول ہو تو وہ گویا کہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اپنے مالک کے سامنے اچھی طریقے سے کام کروں گا تو میرے تنخواہ بڑھائے گا اور مجھے پروموشن دے گا۔ اس طرح انسان اپنے مالک کے سامنے جو کہ دنیاوی غرض و غایت کے اعتبار سے جو کہ ایک باس ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے انسان دنیا کے اندر اس کو اچھے سے اچھا کر کے دکھاتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا خیال نہیں کہ ہم جس رب کے لیے جو عبادت کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ وہ رب ہمارے ہر حرکتوں پر، ہمارے ہر عمل پر نگہبان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے۔ جو نماز ہم ادا کر رہے ہیں اس نماز کو ہم اچھی طریقے سے ادا کرنا ہے، اس نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے یہاں پر مومن کی صفت بیان فرمائی، لیکن افسوس کی بات ہے نماز تو پڑھنا دور کی بات، ہم نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ اور ایسی نماز جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ نماز کا ہے۔ اگر بندہ جب تک کہ نماز ادا کرتے رہے گا تو اس کا شمار مومنوں میں ہوگا، اور اگر وہ نماز کو ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا شمار کفر میں ہو جاتا ہے۔ محترم حاضرین، یہی نماز ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے جب فرائض کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فرائض کے علاوہ کوئی ایسی عبادت نہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر سکے۔ اگر کوئی انسان
فرض نماز کو چھوڑ کر نوافل اگر ادا کر رہا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، بلکہ مثلا اگر کوئی شخص تہجد پڑھ لے رہا ہے، رات بھر وہ قیام کرتے ہوئے تہجد پڑھتا ہے اور فجر ہوتے ہوتے وہ سو جاتا ہے اور فجر وہ نہیں پڑھتا، تو اس کا رات بھر قیام کرنا، رات بھر جاگ کر عبادت کرنا وہ بیکار ہے، کیونکہ فرائض کے علاوہ انسان اللہ رب العالمین کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرائض کا اہتمام کرنا ضروری ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم انہی فرائض سے غافل ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ مومنوں کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الذین ہم عن صلاتہم خاشعون، کہ وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع و اختیار کرتے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، اگرچہ کہ 2 ہی رکعت کیوں نہ ہوں، کہ ہم اس کو اچھے سے اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں، ان نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کریں، اور یہ سمجھے کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے ان نماز کی کیفیات، ہمارے ان نماز کے حالات کو جانتا ہے، ہمارے دل و دماغ کی کیفیات کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اس میں دکھاوا نہیں، اس میں کوئی ریاکاری ہونی نہیں چاہیے۔ بسا اوقات انسان جو عبادت کرتا ہے تو اس میں اخلاص نہیں پایا جاتا۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی عبادت اس وقت تک کہ قابل قبول نہیں جس میں کہ اخلاص نہ ہو۔ جب تک کہ انسان اپنے دل کو پاک و صاف نہ کر لے، کوئی بھی عبادت بجا لانے سے پہلے اپنے اندر اخلاص پیدا نہ کر لے، اس وقت تک کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن فرمائے گا، جو کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں میں شہرت پانے کے لیے کوئی عمل کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اعلان فرمائے گا کہ جو لوگ بھی اللہ رب العالمین کی رضامندی کے خاطر جو بھی عمل کیے ہیں، آج ان لوگوں کا میرے پاس صلہ ہے، بدلہ ہے، لیکن جو لوگ جنہوں نے دنیا والوں کو دکھلانے کے لیے، دنیا میں شہرت پانے کے لیے کوئی بھی عمل کیے ہوں، آج میرے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر انہوں نے جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو بھی عمل کیا ہے ان کا بدلہ وہ ان سے لے لے۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، ہمارے ہر عمل میں اخلاص ہونی چاہیے اور ہمارے ہر عمل میں خشوع و خضوع ہونی چاہیے کہ ہم جو اللہ رب العالمین نے ہمارے مقام و درجات کو اس لیے بلند فرمایا کہ انسان جو کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ اور جو بیکار اور لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، کہ جو بیکار لغو باتوں سے، بیکار باتوں سے، فضولیات سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک مومن کی صفت ہے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو اور ٹھیک ٹھیک کہو اور صحیح بات کہو، سچی بات کہو۔ محترم حاضرین، یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو مومن کے اوصاف بیان کرتے ہیں فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ ایسا نہیں کہ انسان جو کہ اعمال میں اعمال صالحہ کر لے اور اللہ رب العالمین کے حقوق کو بجا لائے، صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی بجا لانے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون،
اور جو بیکار اور لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ میں اس کو کر کے اپنے آپ کو جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ کرا سکوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ تم نے بہت بڑا سوال کر لیا ہے، اے معاذ تم نے بہت بڑا سوال کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین جسے توفیق دے دے وہ انسان اس عمل کو بجا لا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اللہ رب العالمین نے تمہیں اتنی استطاعت دی ہو کہ تم کعبۃ اللہ کا جا کر حج کر سکو تو حج کر لو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ کیا میں تمہیں نیکیوں کے دروازے نہ بتاؤں؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ نماز روزہ یہ ڈھال ہے، اور صدقہ یہ انسان کے گناہوں کو بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ یہ ڈھال ہے اور صدقہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ محترم حاضرین، دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں جانے کے اعمال بتلا رہے ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے کن کن اعمال کو کرنا پڑتا ہے، ان اعمال کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ معاذ کہ روزہ ڈھال ہے، صدقہ یہ انسان کے گناہوں کو اسی طرح بجھا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی کے ذریعے آگ کو بجھایا جاتا ہے تو صدقہ و خیرات کر کے انسان اپنے گناہوں کو اسی طرح معاف کرا سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا رات کے آخری پہر میں اٹھنا اور اللہ رب العالمین کے لیے تہجد کی نماز پڑھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائے کہ انسان کا اس کے کروٹیں اس کے بستروں سے الگ تھلگ ہوتی ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ تھلگ ہوتے ہیں، اور وہ رات کے وقت امید کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، اور بڑے امید کے ساتھ، خوف و رجا کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں۔ تہجد کی نماز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں دین کا سر، اس کی بلندی اور اس کے کوہان کی بلندی نہ بتاؤں؟ دین کا سر اسلام ہے اور اس کی بنیاد نماز ہے، اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ یہ تمام اعمال دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، اور اسی طرح تہجد کی نماز کی پابندی کرنا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اعمال کو بیان کرنے کے بعد، وہ اعمال جو کہ انسان کو جنت میں پہنچانے والے ہیں، ان تمام اعمال کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے معاذ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا یہ تمام اعمال کا دار و مدار اس پر رکھا گیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بتلائی؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے معاذ یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعے سے انسان جنت کا بھی مستحق ہوتا ہے، اور یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعے سے انسان جہنم کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر دیکھیے کہ غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ اگر انسان دنیا کے اندر 5 وقت کی نماز کا پابند کیوں نہ ہو،
اور رمضان المبارک کے روزے کیوں نہ رکھ لے، صدقہ و خیرات کیوں نہ کر لے، حج کیوں نہ کر لے۔ یہ تمام اعمال کرنے کے بعد جب انسان اپنی زبان کے ذریعے سے سامنے والے کو تکلیف پہنچاتا ہے اور اپنی زبان کے ذریعے سے سامنے والے کو گالی گلوچ بکتا ہے اور اسی زبان سے غیبت کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے اور اسی زبان کے ذریعے سے زمین کے اندر فساد برپا کرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو کہ انسان ایک زبان کے ذریعے سے کرتا ہے، تو نہ ہی اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی نماز کام آتی ہے، نہ روزہ کام آتا ہے، نہ صدقہ و خیرات کام آتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام اعمال کا دار و مدار اسی چیز پر رکھا گیا، یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کر لے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیکار اور لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں تو ایسے لوگ بھی جنت میں جانے کے حقدار ہیں، ورنہ جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، لوگوں کو اپنی زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچاتے ہیں، تو یاد رکھے کہ انسان کے اعمال کو اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا۔ اگر ایک بندہ کسی دوسرے بندے کو تکلیف پہنچاتا ہے تو حقوق العباد کے اندر ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین حقوق اللہ کے اندر اگر کوتاہی ہو جائے تو چاہے معاف کر سکتا ہے، یا نہیں تو سزا دے کر پھر جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ لیکن حقوق العباد ایسے ہیں کہ جب تک کہ بندہ اسے معاف نہ کر لے، اللہ رب العالمین بھی اس بندے کو معاف نہیں کرتا۔ محترم حاضرین، اپنی زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ حقوق العباد کے درمیان جو فساد برپا کرنے والی چیز ہے وہ زبان ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جسے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ اپنے مال و دولت میں سے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور شریعت کے قانون کے مطابق وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے مال میں سے وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی جنت میں جانے کے مستحق ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کہ ایک مومن اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اپنی شرمگاہ کے ذریعے سے جو دوسری جگہ جا کر اپنی خواہش کو پوری نہیں کرتا، بلکہ جائز طریقے سے جو کہ شریعت نے اس پر جائز طریقے سے اگر کوئی نکاح کر کر اپنی بیوی سے جو خواہشات کو پوری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس میں بھی نیکی رکھی ہے۔ لیکن اگر ناجائز طریقے سے کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو استعمال کرتا ہے تو وہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک مومن کے اوصاف میں سے یہ بھی بیان فرمایا کہ مومنین وہ ہیں جو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کو کسی کسی ناجائز چیزوں میں وہ استعمال نہیں کرتے۔ اور اللہ رب العالمین نے مومن کے بہت سارے اوصاف کو بیان فرمائے ہیں۔ اگر میں ان تمام اوصاف کو بیان کرتا جاؤں تو وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ محترم حاضرین، ہمیں چاہیے کہ جو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مومنین کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے تو ان اوصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے ایمان کو پرکھیں، اپنے ایمان کو جانچیں کہ کیا ہمارے اعمال اسی طریقے سے ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ محترم حاضرین، ہمیں چاہیے کہ ہر دن اپنے ایمان کا جائزہ لے، اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ یہ نہیں کہ آئے جس وقت ملے موقع ملے اس وقت نماز پڑھ لی، ایسے نہیں کہ ہم نماز پڑھ کر اللہ رب العالمین پر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ نماز یہ ہم خود اپنی نجات کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو جو نجات کے لیے جو اعمال بتلائے ہیں وہ ہم ادا کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہے ہیں۔ کہ ایسا نہیں کہ جو بھی وقت ملا ہم پڑھ لے اور وقت نہ ملا تو چھوڑ دے۔ نماز کے لیے وقت ملتا نہیں بلکہ وقت نکالا جاتا ہے کہ انسان
جس طرح ڈیوٹی کرنے کے لیے وقت کے مطابق چلا جاتا ہے، تو نمازوں کو بھی اللہ رب العالمین کی عبادات کو بھی یہ ایک ڈیوٹی سمجھے کہ باقاعدہ اس کے لیے وقت نکالے، کہ انسان جب اگر 5 وقت کی نماز کا پابند ہو جاتا ہے، اگر ایک نہ ایک اس کی نماز ترک ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، تو وہ انسان بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، اور جب تک کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو سکون نہیں حاصل ہوتا۔ اس لیے ایسی عادت ڈالیے کہ اپنی زندگیوں میں نماز کو یہ لازم سمجھے، اور نماز نہ پڑھنے پر اپنے لیے وہ جو انسان جو لازم سمجھتا ہے تو اس سے نمازیں فوت نہیں ہوتی، چھوٹ نہیں جاتی۔ محترم حاضرین، فرائض ایسی ہے کہ انسان اگر فرائض کو چھوڑ دیتا ہے تو گنہگار ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر فرائض کو ادا کرتا ہے تو انہیں فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے، اور اسی طرح نوافل کی پابندی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین کا کوئی بندہ دوست بن جاتا ہے تو جو بھی اللہ رب العالمین کے دوستوں سے دشمنی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان فرمایا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، جتنے بھی ذرائع بتائے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہر دن ہر وقت ان ذرائع کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقت کی نماز وقت پر اور پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں نازل کردہ، قرآن میں بیان کردہ تمام مومن کے اوصاف کو اپنے اندر پیوست کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر مومنانہ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک کہ اس دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔